معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آج کل سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ اچھے کالج کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں، صرف ایک چیز مسنگ ہے اور وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے، وہ ہے محنت میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹ دونوں کی طرف سے محنت میں کمی آ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو الٹرنیٹ ذرائع ایسے مل گئے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے میں وہاں محنت کر لوں گا تو کچھ نہ کچھ اچھا مل جائے گا، استاد کو بھی یہ پتہ ہے کہ چلو مجھ سے نہیں بھی پڑھے گا تو کہیں اور اسے مل جائے گا، اداروں کا نہیں، یہ محنت اور نظام کا اور پورے معاشرتی نظام کا۔ آپ صرف تعلیمی اداروں کی بات نہ کریں، جہاں بھی آپ جائیں وہاں کم محنت سے ہم زیادہ، آپ سپورٹس کو دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا ہمارے وہ وسیم اکرم اور وقار یونس اور شعیب اختر اور بڑے بڑے نام ہیں سارے یہ، اور جہانگیر خان، میں حیران ہوتا تھا جان شیر خان اور جہانگیر خان کو محنت کرتے ہوئے دیکھ کے کہ یار اتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں، ہمارے آج کا محنت کا دورانیہ کتنا کم ہو گیا۔ سو میری اپنی بڑی بہن اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ 18 گھنٹے پڑھتی تھی، سو آج ہم 3-4 گھنٹے پڑھ کے بھی تھک جاتے ہیں۔ بورڈ میں کوئی نہ کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے، سو ٹاپ وہی کر رہا ہوتا ہے جو 16 گھنٹے پڑھ کے آیا ہوتا ہے، سو جس نے 4 گھنٹے پڑھنا ہے سو وہ ٹاپ کرنے کی تو وہ نہ رکھے توقع۔ سو محنت اور نیت، یہ دو چیزیں جو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عمر اشرف اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک و آگاہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی آئی کالج ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب۔ سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کالجز میں ان کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آج کل سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ کالجز کا معیار بہتر کرنے کے لیے مشکل سوال ہے آپ کا، اور جو اچھے کالج کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں، صرف ایک چیز مسنگ ہے اور وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے، وہ ہے محنت۔ ہمارے کالج میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹ دونوں کی طرف سے محنت میں کمی آ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو الٹرنیٹ ذرائع ایسے مل گئے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے میں وہاں محنت کر لوں گا تو کچھ نہ کچھ اچھا مل جائے گا، استاد کو بھی یہ پتہ ہے کہ چلو مجھ سے نہیں بھی پڑھے گا تو کہیں اور اسے مل جائے گا۔ سو یہ محنت اور نیت اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم اپنے اداروں کا معیار، صرف اداروں کا نہیں، پورے تعلیمی نظام کا اور پورے معاشرتی نظام کا، آپ صرف تعلیمی اداروں کی بات نہ کریں، جہاں بھی آپ جائیں وہاں کم محنت سے ہم زیادہ، آپ سپورٹس کو دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا ہمارے وہ وسیم اکرم اور وقار یونس اور شعیب اختر اور بڑے بڑے نام ہیں سارے یہ، اور جہانگیر خان، میں حیران ہوتا تھا جان شیر خان اور جہانگیر خان کو محنت کرتے ہوئے دیکھ کے کہ یار اتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں، ہمارے آج کا محنت کا دورانیہ کتنا کم ہو گیا۔ سو میری اپنی بڑی بہن اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ 18 گھنٹے پڑھتی تھی، سو آج ہم 3-4 گھنٹے پڑھ کے بھی تھک جاتے ہیں۔ سو اور وہ میٹرک میں اس نے ٹاپ کیا، ایف ایس سی میں اس نے ٹاپ کیا، کینیڈ سے اس نے بوزویل ایوارڈ لیا۔ سو ایم اے میں آ کے میں نے محنت کرنا شروع کی تو میں نے ایم اے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سو محنت اور نیت کا فقدان ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، نہ کوالیفائڈ ٹیچر کی کمی ہے، نہ دیگر سہولتوں کی کمی ہے۔ محنت اپ ٹو دا مارک لے آئیں، اور ہاں دیکھیں اب بورڈ میں کوئی نہ کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے، سو ٹاپ وہی کر رہا ہوتا ہے جو 16 گھنٹے پڑھ کے آیا ہوتا ہے، سو جس نے 4 گھنٹے پڑھنا ہے سو وہ ٹاپ کرنے کی تو وہ نہ رکھے توقع۔ سو محنت اور نیت، یہ دو چیزیں ہیں جو مسنگ ہے ابھی۔ سر، ہمارے کالجز میں ایجوکیشن کا معیار بھی بہتر ہو رہا ہے، دیکھا جیسے آپ نے بتایا، تو سر ہمیں عملی طور پر انہیں کیا سکلز بھی دینا ضروری ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیک اینڈ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے علم میں نہیں ہوتی۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں اس وقت ہماری حکومت دنیا کے مہنگے ترین فری گوگل سرٹیفکیشن کے کورسز کروا رہی ہے۔ ٹیپٹا والے پچھلے گرمیوں کی چھٹیوں میں انہوں نے ہمارے کالجز میں فری کورسز کروائے۔ میں ابھی ہمارے یہاں فری ایجوکیشن پہ بہت سارے کورسز بچوں کی اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے کروائے جا رہے ہیں۔ ایون ایسے سبجیکٹس، اب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ انسٹرکشنز ہیں کہ ان سبجیکٹس کو پروموٹ کیا جائے بی ایس لیول پہ، جو فیلڈ میں جن کی ڈیمانڈ ہے۔ سو ہم خود سپورٹ کر کے بی ایس میں وہ سبجیکٹس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے کالجز میں جو اسکل بیسڈ ہیں۔ سو اسکل کا تو نعم البدل کوئی نہیں ہے، ہمارا جو بے روزگاری کا ہم بار بار ہمیں ایک سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ہمارا اسٹوڈنٹ اسکلڈ ہوگا تو اسے نوکری ڈھونڈنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ اسکلڈ ہوگا، وہ کہیں بھی کچھ بھی خود کما سکتا ہے، اپنے ارننگ، اپنے روزگار کے مواقع خود پیدا کر سکتا ہے۔ سو گورنمنٹ تیزی سے اس طرف جا رہی ہے، بہت کچھ کر بھی رہی ہے، بہت کچھ مواقع بھی پیدا کر رہی ہے۔ اگر نوجوان خود انیشیٹوز لیں تو اپنے لیے رستے خود بھی بنا سکتے ہیں گورنمنٹ کے بنائے ہوئے رستوں کے علاوہ۔ سر، کالجز میں اخلاقی تربیت کے حوالے سے ان کی کردار سازی کے لیے ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے، کیا اقدام اٹھانے چاہیے ہمیں؟
دیکھیں ہمارے یہاں وہ سب کچھ موجود ہے آج بھی جو پہلے تھا، جب ہمارا معاشرہ اتنا اخلاقی گراوٹ کا شکار شاید نہیں تھا. آج وہ چیزیں جو اخلاقی گراوٹ کا باعث ہیں ہمیں ان پہ چیک کرنا ہے. اب آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارے جو موبائل میں اویلیبل چیزیں ہیں، خرافات ہیں، ہمیں ان پہ چیک رکھنا ہے. اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ بھی کوئی چیکس رکھے. دنیا بھر میں وہ چیک ہیں، پرائیویسیز ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں. ہم ابھی میں یوٹیوب کھولوں، اپنا واٹس ایپ کھولوں، اپنے ٹک ٹاک کھولوں، دنیا جہان کی غیر ضروری چیزیں جن کی میرے بچوں کو، مجھے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے نظام کو، ہماری یوتھ کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو آسانی سے اویلیبل ہے. سو اس پہ ہم چیک رکھ لیں، یا کم از کم ایک ایج لمٹ تک چیک رکھ لیں کہ جب وہ بچے میچور ہو جائیں، 18 19 20 سال کی عمر میں چلے جائیں، پھر ان کو اجازت ہو سکے ان چیزوں، ان کی ایکسیس انہیں حاصل ہو سکے. سو اگر ہم یہ چیک لگا لیں اور ان خرافات سے اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو بچا لیں، تو ہماری یوتھ بھی بچ جائے گی، ہمارا معاشرہ بھی بچ جائے گا، اور ہمیں وہ شکوہ بھی ختم ہو جائے گا ہمارا. بہت شکریہ.